أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مظهر العجائب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله التي فطر الناس عليها گرامی میں آپ کا مشکور ہوں بہت دور دور سے آج کی تاریخ ہی کچھ ایسی ہے کہ ہر جہاں بھی ہو تو اسی کا ذکر ہے جو اپنی بابا کی شہادت کے بعد 34 سال تک ایک طالب علم کی حیثیت سے جب کبھی میں آپ کی خدمت میں سوال کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو ضروری ہے اس لیے کہ فرش رضا ہی درس ولایت ہی ہے، درس قرآن کی ہے، درس دعائے منصور ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام تو آخر میں وہی یہاں معصوم کے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم تو بہت دیر میں آتے ہیں مگر وہ موجود علماء جو خود بھی مشکل کشا ہے، مذہب عجائب کی زوجات مذہب عجائب ہے، دنیا میں ایک ہی وقت میں جہاں بھی مجلس برپا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یقین رکھتے ہیں جیسا آپ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ہر گھر میں فاطمہ یہ عقیدہ ظاہر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مجلس میں یہ بات طے ہوئی کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کو اللہ نے کس فطرت پر پیدا کیا۔ یہ روم کی یہ اس میں آیت کا درمیانی حصہ ہے، مختصر سے وقت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم سے بہتر بھی حضور نہیں جانتے، آپ نے علماء و ذاکرین سے بھی سوال کرنا، کیونکہ مجلس کا ایک حصہ معرفت توحید بھی ہے، مجلس کا ایک حصہ معرفت ولایت بھی ہے۔ اگر ولایت کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے تو پھر اس کی ولایت پر غور کریں کہ جس کی ولایت کے اعلان کے بعد دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی، اسلام بھی مکمل ہوا۔ لازم ہے کہ جہاں فطرت انسان کو اللہ نے یہ کہا ہے، نہیں میں نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے انسان، یہ جاننا ہے کہ فطرت اللہ کیا ہے۔ اب مختصر کرتے ہوئے
معصوم یہ فرماتے ہیں امام محمد باقر جو فطرت اللہ ہے وہی فطرت ناس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی انسان خلق ہوا وہ فطرت اللہ پر خلق ہوا. امام نے یہ فرمایا, جب پوچھا سائل نے تو آپ نے فرمایا کہ جس پر اللہ نے آدمیوں کو پیدا کیا ہے وہ خدا اپنی توحید اور نبی کی نبوت یعنی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ ہے امیر المومنین, اس فطرت پر انسان خلق ہوا. یہ کیا بات ہے کہ انسان خود اپنی فطرت کے خلاف دنیا میں آ کر عمل کرتا ہے. یہ اس وقت جب کہ عالم ارواح میں عالم ذر میں جب امتحان لیا گیا اور جو اس امتحان میں کامل عہد پر باقی رہا تو ظاہر ہے کہ اسی کے لیے معصوم کا ارشاد ہے. دنیا میں آنے کے بعد کمال تو یہ ہے کہ عالم ارواح کے عہد پر باقی بھی رہیں, خاتمہ اسی پر ہو. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی علی کا چاہنے والا جہنم میں نہ جائے. اللہ نے اس فطرت پہ پیدا کیا ہے, تو اب وہ جو اپنی فطرت کے ہی مقابل میں کسی اور کو لاتے ہیں تو ظاہر وہ فطرت اللہ نہیں ہے. پیدا تو کیا اللہ نے, مگر جہاں شیطان کو جہاں دل میں بسا دیا تو ظاہر ہے کہ کسی کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں نہیں بٹھانا چاہیے تھا, وہاں بیٹھ گئے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو یہیں سے سلسلہ ٹوٹ گیا, یعنی دو ہو گئے, ایک وہ جو متقین ہیں, ایک وہ جو اپنی فطرت پر باقی ہیں, اور ان کا سلسلہ وہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد محمد و آل محمد کی ولایت پر قائم, انہی کی ولایت پر جینا ہے مرنا ہے. اب ولایت میں نے کبھی مجلسوں میں اس کی ذرا سی بات کی تھی, یعنی آپ نے اگر مولا مانا ہے معصومین کو تو ظاہر ہم غلام ہو گئے یعنی بندہ. تو غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کے خلاف کوئی کام نہ ہو, لیکن یہ آقا کی کرم نوازی ہے کہ لغزشوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. مگر ایسے بھی ہیں کہ جہاں بس نکل گیا منہ سے, معصوم نے ارشاد فرمایا قول رسول اور اس سنت پر بھی عمل ہوا, واجب پر بھی. تو ایسے ہی فہرست میں سلمان ہے, انہی لوگوں میں ابوذر بھی ہے, انہی میں مقداد بھی ہے. ظاہر مدارج ہیں تو ظاہر مدارج عرفانت پر ہے, یعنی جتنی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا ہی اس کا درجہ بھی بلند ہے. مگر احتیاط اس طرح سے بھی کہ اسی آیت کے ذیل میں ذرا سا ہم یہ تفکر کریں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, 73 فرقے سب نماز پڑھتے ہیں, لیکن در حقیقت نماز میں روح سجدے کی حالت میں اگر کچھ خیال نہ ہو تو وہ عرش کے قریب ہوتی ہے. تو یعنی آپ کی نماز ہے, آپ کا سجدہ ہے, آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نماز جب یہ ہے کہ جب کہ معراج ہے مومن کے لیے نماز, اور جو حالت سجدہ میں رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کہ وہ حالت سجدہ میں ذکر کر رہا ہے. مگر اگر حالت سجدہ میں حسین کا سجدہ یاد آ جائے, اگر حالت قیام میں علی یاد آ جائے, اگر حالت رکوع میں علی یاد آ, تو یقین مانیے یہ نماز شرک نہیں ہے بلکہ اہل بیت عین نماز ہے. حسین کہو یا نماز کہو, علی کہو یا نماز کہو, محمد کہو یا نماز کہو, یہ ظاہراً عبادت ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا معصوم یہ فرماتے امام جعفر صادق جو
جو نماز کے باطن سے واقف نہیں ہوا اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. مولا پوچھا کہ باطنی نماز کیا ہے؟ یہ مومن کی نماز کے بارے میں. باطنی نماز وہ تمہاری ہم ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ عبادت، اس کی عبادت ہو رہی ہے. جو خود عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن یہ جان نماز، روح نماز، معصوم فرماتے ہیں نحنو صلاۃ المومنین، وہ تمہاری نماز ہم ہیں. ہماری نماز ہم ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اگر اس نماز سے دور ہٹا دیا جائے، اگر اس نماز میں جہاں آپ صراط المستقیم کا لفظ ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت میں سورہ ہم 2 مرتبہ تلاوت ہوتی ہے، تو بتائیے اگر وہ کون ہے جو صراط مستقیم ہیں؟ وہ کون ہے جن کی طرف اللہ کی نعمت خاص ہے، معرفت لازم ہے. بچوں کو بتائیں کہ جو سورہ ہم پڑھتے ہیں، معصوم کے ارشاد کے مطابق اللہ نے جن کو ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، وہ علی ہے، آل علی ہے. تو اب جان نماز، روح نماز، جب ہماری نماز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، تصور میں اور کچھ نہیں ہے، اور خالص بارگاہ الہی میں سجدہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ زمین پر رہ کر بھی اس کا سجدہ ملائکہ کے سجدوں سے بھی بلند ہے. اس لیے یہاں نفس ہے، ملائکہ کے پاس نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے. اب سوچے، یہ اعتراض ہوتا ہے، علماء نے اس کا جواب دیا ہے، ذرا سا گوشہ اس میں بھی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہ جب تیر نکالا گیا، اغیار بھی سوال کرتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جواب تو ہے، اور یہ ان کی فطرت میں ہے کہ جہاں شک و شبہات کرتے ہیں، اس لیے انہیں معرفت نہیں ہے. مولا جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا تو علی کو کیا سمجھے کی بات. تو اب جب تیر نکالا گیا، ظاہر علی نماز پڑھ رہے ہیں. جب ایک مومن نماز پڑھے تو اس کی روح یعنی اس کا باطن تو ملائکہ کے درمیان میں ہو، اور علی جب نماز میں ہے اور تیر نکالا گیا تو یقین مانیے علی ظاہری جسم میں تو وہاں موجود تھے، مگر لقائے پروردگار کی منزل پر علی تھے. احساس ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ علی موجود ہو کر بھی زمین پر ہو کے مگر عرش اور عرش کی بلندی پر تھے. تیر نکال لیا گیا، معلوم نہیں اس میں اچھا. اس کے بعد اور ایک بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اب کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جب کہ ایسی بات تھی اور پھر ان کو پتا بھی تھا کہ میرا دشمن کون. اچھا اس کے بعد پھر اور اعتراض یہ ہو جاتا ہے جس کو علماء نے جواب دیا ہے، میں تو اپنے یہ سادے الفاظ میں نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب کہ علی نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی، وہاں تیر نکال لیا گیا تو پتہ نہ چلا. تو سائل نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے. پھر اب علی کا نفس کہاں تھا؟ یعنی سائل جب آیا تو اس کی حقیقت واقعی جاننا چاہیے. سائل پوری مسجد میں ہاتھ پھیلا رہا تھا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے سمجھے. تو صفیں تھی اور بھی لوگ تھے، کہیں جواب نہیں ملا. لیکن ظاہر ہے کہ علی تو حالت نماز میں ہے نا، لیکن اس سائل کی آواز عرش تک گئی. تو اب یہاں علی نہیں ہے، آواز عرش پہ سنی اور سائل کی حاجت کو پورا کر دیا. ظاہر ہے یہ نہ اور ایک منزل پر نہ ہو تو اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہاں بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کہ علی اس موقع پر یہ عالم اور تیر نکالا گیا تو پتہ نہ چلا. تو علی کا ہر عمل منشائے خدا کے مطابق ہے. خدا قسم اللہ چاہتا تھا
کہ اس طرح نکالا جائے. اللہ چاہتا تھا علی کی عظمت معلوم کر لو، سمجھو، عارف بن جاؤ، انکار مت کرو. ارے علی کی نماز بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، خیرات کرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو یاد رکھیں انما کا جو لفظ آتا ہے آپ جانتے ہیں، بس اور بس اللہ تمہارا ولی، بس اور بس نبی تمہارا. تو کتنے بس آتے چلے جائیں گے. بس بس علی تمہارا ولی ہے، امام ہے. تو یہاں ایک امام سے مراد پورے 12 امام ہیں. تو شیعہ وہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو، شیعہ وہی ہے جو امامت پر شک نہ کرے، شیعہ وہی ہے جو امام کی نص پر شک نہ کرے. یعنی نص سے معصوم آ جائے، حدیث سے معصوم آ جائے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو معصوم فرماتے ہماری طرف لوٹا دو، انکار مت کرو. اس لیے جو ایک فضیلت سے انکار کیا اس نے اللہ کی عظمت سے انکار کیا. وہ سامنے نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ میری عظمت آشکار ہو جائے. تو یہی کہا ہاں میں ہی بارش کو برساتا ہوں، زمین میں نے بچھائی ہے، میں کبھی کہہ چکا ہوں. اب اعتراضات ہوتے رہیں گے یا خطبے نکالے جائیں گے جو کچھ کے ہے. یاد رکھیں یہ علی جو میں کہہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، حیات اور موت جہاں بھی اشارہ کیا ہے تو حقیقت میں علی یہ اللہ کی میں کو سمجھا رہے ہیں. میں تو بس اس کے لیے ہے، مگر کوئی مظہر بھی تو ہو، بولے تو کر کے بھی تو بتائے. آ گیا کسی نے لے کے، اچھا ٹھیک ہے مولا دیکھتے نہیں ہیں، اور کسی زندہ کو لے آ گئے اور یہ کہتے ہوئے یہ مردہ ہے نماز پڑھا دیجیے. تو آپ نے 3 مرتبہ کہا ہاذا میت ہاذا میت ہاذا میت، 3 بار کہا، نماز پڑھا دی. اب سب آپس میں لو علی نے تو زندہ کی نماز پڑھی، مگر جب کپڑا ہٹایا تو وہی شخص مردہ تھا. اب بتائیے یہ کس کے حکم سے مردہ بنا؟ حیات تھی تو کہاں چلے گئی؟ اللہ کو ذرہ بھی بے عزتی علی کی گوارا نہیں ہے. ذرہ برابر بھی جو شک کرے وہ مومن نہیں ہے. وہ سلمان کیا کہتے ہیں، سلمان کیا کہنے ابا ذر کے، کیا کہنے مقدار. وقت نہیں بس مختصر کرتے تمہیداً بسنا کہوں گا. عزیزان گرامی، آج جس امام کا ذکر ہے سید الساجدین زین العابدین، عابدین کی زینت. اللہ اللہ کیسے کیسے عالم میں سجدہ ہوا. بے شک کہ دعائے سیف کاملہ کی ہر دعا ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اگر مختصر سی دعا طولانی ہو تو جس میں ایسے معرفت کے گوشے ہیں جہاں توحید کو کہ جہاں ولایت توحید کی حفاظت کرتی ہے، ولایت سے طرفداری ہوتی ہے توحید. اگر ولایت نہ ہو تو پھر اس کا توحید کا اقرار، نبی کے نبی ہونے کا اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے محافظ ہے ولایت توحید. اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کربلا پہنچے. اکیلے نہیں ہیں، ساتھ میں بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، بیوی ہم کو چھوڑ کر جائیں، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کا قدرت یہی چاہتی ہے کہ بیویاں، ہاں حقیقت ہے، خدا قسم آج جو کچھ دنیا میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں یہ ان مجلسوں کی بانی شہزادی زینب. احسان ہے حسینیت پر، احسان ہے زینب. ورنہ کون جانتا کہ کربلا کیا ہے، کون جانتا کہ یہ پیاس کیا تھی، کون جانتا کہ کس طرح سے بچے شہید ہوئے. بڑا احسان ہے. مگر عزیزو ٹھنڈی چھاؤں میں خطبہ دینا اور ہے، دشمنوں کے سامنے قیدی بن کر خطبہ دینا اور نہیں کروں گا. کون سی
ایسی منزل ہے کہ جہاں سن کر آنسو نہ نکل پڑے. سید سجاد ہیں اور موقع بھی تھا، منزل بھی آئی عاشور کے دن، جبکہ رخصت آخر کے لیے مولا آئے. سورہ ہم کی تلاوت کی سجاد شانے کو ہدایت. دیکھا بابا کو پہچان، پوچھا بابا یہ چہرے پر کس کا تو بابا آپ کا سارا بدن زخمی، عباس کہاں، علی اکبر کہاں، ناصر کہاں ہے؟ بس ایک اتنا کہا سجاد مردوں میں اب تمہارے اور میرے امانتیں پہنچائیں. روز امامت حوالے کیا مگر پیغام تھا نا، آپ جواب دیتے ہیں. مدینہ جائیں تو سید سجاد کی خبر پر آپ کو رونے نہیں ملے گا، لیکن دور سے ہی شہزادی کو غصہ دے، امام زمانہ کو غصہ دے. پیغام تو یہی تھا، آپ سنتے ہیں. بے شک سے شیعوں کو ہمارا سلام کرنا، پانی پینا تو ہماری پیاس. عزیز اور کون سا شیعہ ہے ایسا جو پانی سامنے اور حسین یاد نہ آئے؟ اب سوچیے ہمارے سامنے جب پانی آتا ہے 1400 سال کے بعد، ارے سید سجاد کے سامنے جب پانی آتا کربلا کی ہائے میرا بابا پیاسا. منزلیں ہیں، ظاہر ہے کہ مصائب میں وہی ذکر ہوتا ہے جہاں وہ مصائب بھی سید سجاد سے ہیں، جہاں بعد شہادت حسین زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ جنتی زمین پر شہیدوں کی لاشیں ہیں، سر پر رضا ہیں، خیام میں آگ لگ چکی. مگر زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کا عالم یہ تھا، اگر شہزادی نہ سنبھالتی تو کب نکل جاتا. آج کے لپٹ گئی، اماں ایسا میرا حال کیوں نہ ہو، ارے میں زندہ ہوں، میرے بابا کا لاش بڑا سہارا دیا ہے. حدیث بیان کی دور ہو جائے گا، بہت سہارا دیا، سنبھالا ہے، امامت کو سنبھالا ہے، امام کو سنبھالا ہے، مقصد حسین کو زینب نے سنبھالا ہے. یہی زینب ہے، نہ دیکھ رہی تھی، بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا. سید سجاد سواری پر سبھل نہ سکے. اللہ اللہ ظالم نے اونٹ کے پیروں کے طرف جہاں کے پیٹ کے پاس آپ کے رسی باندھے گئے. یہ اس وقت ہی اور پتا چلا ایک مرتبہ سید سجاد مدینے میں کسی نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چیخ ماری اس نے اور آگے مولا آپ کے ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے، مولا آپ کے پیر دبتے ہیں، میں کیا بتاؤں. اس طرح سے زنجیریں جکڑے گئے. ظاہر ہے ایک ایک منزل ہے کہ جہاں سید سجاد ہے. بس ایک منزل کو بیان کروں تاکہ ربط مصائب بھی ہو جائے. ایک مرتبہ جب کے قید خانے میں زینب نے ایک ہی سوال کیا. پہلے تو دیکھا کہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. تلاش کرنے لگی. کچھ دیر کے بعد سید سجاد نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا میں بابا کو دفن کر کے آ رہا. عزیزو بنی اسد کا تھا، میں نے مدد تو کی ہے نا، لیکن وہ سارے حالات تو نہیں بیان کروں گا. ایک سوال کیا، اچھا سید سجاد تم نے کس طرح سے بابا کو خبر کرتا؟ اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی دفن کرے. ایک مرتبہ کہا کیا بتاؤ، جیسے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھ رہا تھا، دو ہاتھ بلند کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہا ہاں میرے بابا کی وہ چھوٹی سی
انگلی ظالم نے انگوٹھی کی خاطر کاٹا. اللہ اللہ اس طرح سے سید سجاد نے بابا کو دفن کیا. وہ منزل کے جہاں قید خانے کی زندگی بھی ہے اور ایک بار نہیں بار بار لکھا ہے کہ سید سجاد کو یزید طلب کرتا تھا. ایک مرتبہ کہا میرے بابا کے سر کو دے دے. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا. دشت میں سر رکھا تھا, وہاں کپڑا پڑھا ہوا. جیسے ہی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین نے جواب سلام دیا وعلیکم السلام یا ولدی علی ابن الحسین. اور دربار میں ہلچل مچ گئی. لوگ رو رہے تھے قیدی ہے قیدی ہے. اللہ گرامی اس منزل سے سید سجاد گزرے ہیں. اللہ اللہ وہ قید خانہ. ایک مرتبہ دربار نے کہا کہ سید سجاد سے آ کر کہا بیویوں سے کہیں وہ باہر نہ نکلے, باہر نہ نکلے. کہا کہ نہیں کوئی بیوی باہر نہیں نکلتی ہے, کہیں آدھی رات ہوتی ہے تو خب قید خانے سے آئے میرا حسین, آئے عباس. اچھا آج ہم خود دیکھتے ہیں. دروازہ کھلا, سید سجاد بھی زینب بھی آگے بڑھی. دیکھا کہ کوئی برقع پوش بیوی ہے, سر پر دھاڑے مار کر کہتی ہے واہ حسین. وہ آپ آگے بڑھ کر بیوی آپ کون ہے؟ زینب تم نے نہیں پہچانا, میں فاطمہ. رہائی ملی مگر زینب نے کہا تھا اذن لینا تھا امام کو. بھی اماں رہائی کا حکم ملا ہے, پہلے میں بھائی کی خبر پڑ جاؤں. اللہ اللہ کیا گزری ہوگی, جبکہ بس اتنا لکھا ہے جیسے ہی بھائی کی خبر کو دیکھا زینب کو بس نہ ہوا, سواری سے گر گئی, بھائی کی خبر سے لپٹ گئی. جو کچھ رودات بیان کرنا تھے کر دیے. 3 دن یا اس سے زیادہ دھوم سے بھائی کا ماتم ہوا ہے. لیکن یہی قافلہ جیسے جیسے مدینے کے قریب پہنچا, ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوا, ایک مرتبہ کہا یہاں قیام نصب, یہاں قیام نصب کر دو. ایک کرسی پر سید سجاد تشریف فرما تھے. بس اتنا کہا جا بشیر, بشیر تو شاعر کا بیٹا ہے, نہ جا کر ہمارے آنے کی ابتدا کر. عجیب جملہ ہے اس میں, اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین قتل ہو گئے. اب جب یہ خبر پہنچی تو سارے دروازے کھلتے چلے گئے. کہاں ہے بتاؤ, کہاں ہے علی ابن حسین. ایک مرتبہ محمد حنفیہ بھی چل پڑے, جناب عبداللہ چل پڑے. لیکن جب پہنچے ہیں تو تلاش کر رہے تھے سید سجاد کا ہے, سید سجاد کا ہے, نظر نہیں آئے. ایک ضعیف کے قریب پہنچے جس کے سر کے بال بھی سفید تھے, کمر بھی جھکی ہوئی تھی. ارے بتاؤ علی ابن حسین سید سجاد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سے پورا کہا میں ہی سید سجاد ہوں. سجاد کیا عالم ہو گیا, کہاں کے لپٹ کر تعزیت پیش کے ساتھ ذرا آہستہ میرے گلے میں خاطر بڑے تیزی سے گزرے. روایت ہے کہ 34 سال تک بعد شہادت حسین سید سجاد گریا کرتے رہے. کنیز کہتی ہے میں نے کبھی دسترخوان نہیں بچھایا, کبھی بستر نہیں لگایا. ارے جب کبھی پانی صاف آتا آنکھوں سے آنسو نہیں خون ٹپکتے, پانی مضاف ہو جاتا. کبھی دیکھتے کہ کوئی ذبح کرنے کا بس اتنا پوچھتے بھائی تم نے اس کو پانی پلایا ہے بغیر آپ کے جانور کو ذبح نہیں کرتے. کربلا کی طرف میرا بابا بھوکا پیاسا میں ہمیشہ ایک مجلس کا ذکر کرتا ہوں.
اس لیے ضروری ہے عزیزان گرامی تاکہ مجلس کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ کس طرح سے فاطمہ کہاں موجود ہوتی ہے۔ زہری شاگرد تھے لیکن وہ امام زہری تھے۔ امام زہری نے ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا میرے گھر میں تقریب ہے آپ شریک ہو جائیں۔ کہا نہیں، بابا کی شہادت کے بعد اب اس بات میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ بہت سے عاجزی کی لیکن کہا اچھا ایسا کر اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں میرے بابا کی مجلس برپا کر۔ عزیزو ابھی دیکھا میں نے کوئی جوتیاں بھی کر کے رکھ رہے تھے۔ اب سوچئے مقام مجلس کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، درمیان میں سیدہ ہے، آپ نہ روئے۔ ارے 40 سال جب روتے رہا اس کا بھی غصہ دیتا۔ ایک مرتبہ زہری نے استقبال کر کے دالان میں بٹھا دیا تھا، لیکن جب خطیب مجلس پڑھ رہا تھا مصائب میں عالم یہ تھا بے ہوش ہوتے چلے گئے لوگ، ایک دوسرے کی خبر نہ ہوگی۔ اب زہری بھی رو رہا تھا لیکن ذرا سا تھم کے دیکھا میرا مولا نظر نہیں آ رہا، سید سجاد نہیں آ رہے، کہاں ہے نہیں معلوم، ڈھونڈتے چلا گیا کہیں نظر میں نہیں۔ ایک مرتبہ وہاں نظر پڑی یا لوگوں کی جوتیاں پڑی تھی، دیکھا کہ سید سجاد وہاں تشریف فرمائے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا یہ آپ کا مقام نہیں ہے مولا، صدر داتا زہری کیوں نہیں دیکھتا، میری جد ماجدہ فاطمہ بیٹھی ہے، یہ مقام ہے مجلس کا، استاد سید سجاد شہزادی غلام حاضر ہے، جیتے رہے تو پھر سال آئندہ، اگر مر گئے تو یہی زندگی سے آخر ہے۔ عزیزو بے شک کہ آپ کے آنسو گریا کرتے ہوئے بے چین ہو گئے آپ، لیکن سوچئے 34 سال اللہ اللہ امام کا گریا بلند ہوتے رہا، منزلیں چھوڑتے ہوئے آخری جملے ہیں رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ منزل آئی کہ جب کہ چوتھے امام کو ظالم نے زہر دیا ہے، امام تڑپ رہے تھے، آپ بستر پر تھے، کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دو، کہا نہیں یہ چادر بھی ہٹا دو۔ کیا بات ہے مولا، پوچھا محمد باقر نے پوچھا اور کیا بات ہے کہ چادر بھی ہٹا دی جائے، کہا میرے بابا کا لاشا میں نے ایسے موقع بابا کو ہی یاد کر رہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ وہ آخری منزل تھی کہ جہاں روح پرواز ہوئی محمد باقر یتیم ہو گئے۔ ہاں مولا نے غسل بھی دیا ہے، جنازہ بھی لے کے چلے ہیں، لیکن عجیب روایت ملتی ہے جیسے ہی محمد باقر نے بابا کے جسد کو قبر میں رکھا دیکھا کہ بابا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نہیں سمجھ سکے اور ایک مرتبہ چوک گئے، کانوں کو خطیب لگا، بس سید سجاد کہہ رہے ہیں بابا سید سجاد سے آپ کے کربلا کی زیادہ سے شرف بیماری کی حالت میں تشریف نہ ہے، سجاد کے صدقے انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ دعا میں دعا مجلس کا واسطہ ملت جعفریہ میں اتفاق اتحاد اور ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ جس گھر میں جہاں جہاں دنیا میں مجلس ہوتی ہے آنے جانے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیشہ کے معصومین کی روزوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار امام کے ذریعے شادی فرمائے، اہل بیت کو نابود کر دے، معاف کر دے۔